کلپ نمبر 1331۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 3 سے لے کر 4 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ترجمہ، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید 6 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے چاہے گناہ بخش دے، اور یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ مفسرین نے غافر کا ایک معنی ساتر یعنی چھپانے والا بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں غافر الذنب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ نمبر 2، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جو کافر اپنے کفر سے اور جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔ نمبر 3، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ البتہ یاد رہے کہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ نمبر 4، بڑے انعام والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہ وہ خوشی سے جائے یا اسے جبری طور پر لے کر جایا جائے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ ترجمہ، اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو جھٹلانا، اس کی آیتوں کا انکار کرنا، قرآن کریم پر اعتراض کرنا، اسے جادو، شعر، کہانت اور سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہنا کافروں کا ہی کام ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق 4 احادیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بارے میں جھگڑا کرنا کسی مومن کا کام نہیں بلکہ کافر کا کام ہے۔ یہاں قرآنی آیات میں جھگڑا اور اختلاف کرنے سے متعلق 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور پر نور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے 2 شخصوں کی آوازیں سنی جو کسی آیت میں اختلاف کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے کہ چہرہ انور میں غصہ معلوم ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک جماعت کو قرآن مجید میں جھگڑا کرتے سنا تو ارشاد فرمایا، اس حرکت کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے مخالف دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اس لیے اتری ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے، لہٰذا تم ایک حصے کو دوسرے حصے سے جھٹلاؤ نہیں، بلکہ کتاب میں سے جس قدر جانتے ہو اتنا کہو، اور جو نہیں جانتے اسے عالم کے سپرد کر دو۔ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی صورتیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے بعض صورتیں
کفر بعض کفر کے قریب اور حرام ہیں، مثلا قرآن پاک کو جادو، شعر، کہانت اور سابقہ لوگوں کی داستان کہنا جیسے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، یہ کفر ہے۔ یوں ہی قرآن عظیم کو اپنی رائے کے مطابق بنانے میں جھگڑنا کہ ہر ایک اپنی رائے اور ایجاد کردہ مذہب کے مطابق اس کا ترجمہ یا تفسیر کرے، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور دلالت و گمراہی بھی۔ اسی طرح بغیر علم کے قرآن کا مطلب بیان کرنا حرام اور اپنے بیان کردہ مطلب کے درست ہونے پر اصرار مزید حرام ہے۔ نوٹ: آیت اور احادیث میں جو قرآن کریم میں جھگڑا کرنے کا ذکر ہے، اس سے مذکورہ بالا صورت مراد ہیں، جبکہ مشکل مقامات کو حل کرنے اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرنے کے لیے علمی اور اصول بحثیں کرنا جیسا کہ ممتاز مفسرین اور مجتہدین نے کیا، ان کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی عبادات میں سے ہیں۔ نیز مفسرین اور مجتہدین کا جو اختلاف ہے وہ جھگڑا نہیں بلکہ تحقیق ہے۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے، یعنی اے سننے والے کافروں کا صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے شہروں میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتیں کرتے پھرنا اور نفع پانا تمہارے لیے تردد کا باعث نہ ہو کہ یہ کفر جیسا عظیم جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے امن میں کیوں ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام خواری اور عذاب